بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. گرامر سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں کیسے تھوڑا سا پڑھا. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی پڑھنا ہے، جو بھی ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ ساتھ سے سمجھنا ہے. چھوٹی سی بات میں بھی کنفیوژن ہو یا آپ کو لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ نے اس کو اندر ہی رکھنا دل میں کہ بس کنفیوژن ہے، چھوڑو دیکھتے ہیں. آپ جہاں پھنس جائیں گے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اسی وجہ سے قرآن کورسز، ترجمہ تفسیر، ڈپلومہ تعلیم قرآن کو اسٹارٹ کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں پہ تھوڑا سا مس ہوا، سوچتے ہیں اب ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے شروع کریں گے. گرامر میں چھوٹا سا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، پھر آگے ہی نہیں چلتے، سوچتے ہیں کہ بس نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے شروع کریں گے. یہیں تو جو کنفیوژن آپ لوگ پوچھیں، کسی ڈائریکٹ کلاس میں پوچھیں، کلاس کے بعد پوچھیں، آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں پوچھیں، جیسے بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پوچھیں. جو چیز بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، ابھی ہم اس کو ریوائز کریں گے جو کل پڑھا تھا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اوکے، تو ہم لوگوں نے جو پرسوں پڑھے تھے وہ تو کل ہم نے ریوائز کر لیا تھا، جو کل پڑھا تھا اس کو آج ریوائز کر لیتے. لفظ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ کے معنی ہے پھینکنا. لفظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. کون کون سے؟ بامانی اور بے معنی. عربی میں تمام الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ بامانی یا بے معنی؟ بامانی. ٹھیک ہے، بامانی جو میننگ فل ہوتے ہیں، جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے. اور بے معنی الفاظ مہمل الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی لینگویج میں ہم بول دیتے ہیں ایسے ہی ایوے ایوے، جیسے میں کہتی ہوں ایوے ایوے ایوے. ایوے کیا ہوتا ہے؟ بس ایوے ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ آئے نا، بیٹھو نا، کھانا شانا کھا کے جائیے گا. تو یہ جو باقی سارے الفاظ تو با معنی ہے، میننگ فل ہے. لیکن یہ جو شانہ ہے، کوئی بھی چیز کھانا تو کھا کے جاؤں گی، شانہ کیا ہے؟ کھانے کے ساتھ کوئی ایکسٹرا چیز ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی لگا دیے. تو یہ بے معنی میننگ لیس مکمل الفاظ ہوتے ہیں. عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہوتا. عربی میں تمام الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ بامانی. بامانی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. بامانی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ یعنی بامانی الفاظ. اور یہ بامانی الفاظ یعنی کلمات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ اسم نہیں، اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. کیا ہوتا ہے اسم؟ کسی شخص چیز یا جگہ کا نام یا کوئی صفت، کوئی آئیڈیا، کوئی ایڈورب، ایڈجیکٹو، سب کیا ہے؟ اسم کے اندر آ رہا ہے. اچھا، اسم کے ہم نے یہ پہچان پڑھ لی کہ ڈیفینیشن پڑھ لی، لیکن یہ کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ کوئی کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں شامل ہوتی جائیں گی جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے کسی بھی لفظ کو دیکھ کے کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اور وہ کون سی علامت ہے؟ اگر آخر میں تنوین ہو تو آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو. کیا میں نے کوئی اسائنمنٹ دی تھی؟ جنہوں نے دی تھی انہوں نے تو وعدہ پورا کر لیا، اور جنہوں نے نہیں کی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. اور وعدہ بھی امانت ہوتی ہے، تو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہوتے. تو اگر آپ نے کوئی بھی کیا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہادیہ، کوئی لفظ آپ نے ڈھونڈا ہے جو آخر میں تنوین والا ہو. ملائکہ نے سبحان. اوکے، جلدی سے آپ کے مائنڈ میں آ گیا، یعنی آپ نے لکھا ہوا نہیں تھا. اور کس کس نے اسائنمنٹ کی ہوئی ہے؟ اوکے، بشپ نے کی.
جی کشف کوئی اور ورڈ بتائیے جس کے آخر میں تنوین ہو. جنت جنتون مریم غلیظاً مسلمتان لقوم فلق مسلمتان. جی اکثر آصفون. یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ اسم ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ ان میں سے کسی کو بھی لکھاؤ میں قوم کیا ہے؟ نیشن, لوگوں سے مل کے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے قوم لوگوں کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں. انسانوں سے ریلیٹڈ ہے نا. ٹھیک ہے, اسم ہے. جنت باغ, باغ ایک جگہ کا نام ہے, ایک جگہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. یعنی ہم نے پہلے یہ معلوم کرنا ہے عربی میں دیکھ کے کہ یہ کیا ہے, اسم ہے, پھر ہم اس کا ترجمہ خود کریں گے اسم کے طور پہ. یہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں جلدی سے ترجمہ دیکھوں جنت باغ, اچھا باغ تو کسی جگہ کا نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے یہ اسم ہے. نہیں, ایسے نہیں. عربی میں پہچان کریں گے, عربی میں سمجھیں گے, پھر اس کے بعد خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں باغ میں گئی, باغ کیسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی فعل نہیں ہے, کوئی حرف نہیں, بلکہ یہ اسم ہے. دوسری پہچان کیا تھی تنوین کے علاوہ؟ گولتا, جس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں, وہ آخر میں آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے. اور وہ اسم کے بارے میں نے بتایا تھا ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. واحد مؤنث, 1F. 1 means واحد, F means feminine. 1F واحد مؤنث یاد کر لیں. جو بھی گول تا والی چیز ہو جائے گی الا ماشاءاللہ, کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ, کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ گول تا کے ساتھ آتے ہیں, مؤنث نہیں ہوتے, لیکن زیادہ تر مؤنث ہوں گے اور واحد ہوں گے. مثال کے طور پہ کیا آپ نے کوئی ایگزامپل جی مرتن. ٹھیک ہے, الفجرتن. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں الفجرتن, اس میں غلطی کیا ہے؟ الفجرتن میں کیا غلطی ہے؟ اس کو کیسے ہونا چاہیے؟ فجرتن یا ایک اور بھی فارم ہو سکتی ہے. نہیں, فجرتن یا فجرتن یا فجرتن, کوئی بھی. ٹھیک ہے, کوئی بھی. ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. وہی نا, وہی بات ہے, وہی ریپیٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں نے کیا بتایا تھا کہ شروع. اچھا چلیں, میں اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ان کی غلطی دوبارہ ٹھیک کریں گے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. انہوں نے کہا تھا الفجرتن, ایسا ہی کچھ کہا تھا. اچھا اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کوئی اور کسی نے تا مربوطہ والا واحد مؤنث اسم کوئی ڈھونڈا ہو. زلفتن. ٹھیک ہے, زلفتن قریب. زلفتن قریب کو کہتے ہیں. قریب کیا چیز آ جائے گی؟ جنت یا جہنم, دونوں مؤنث ہیں, تو مؤنث کے لیے صفت بھی مؤنث ہے, تو یہ مؤنث کی صفت ہے. ٹھیک ہے, لیکن واحد مؤنث. جی فریضۃ, فرض, لیکن یہ بھی کسی واحد مؤنث کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ فریضہ ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بتائے گا؟ زجرۃ. ٹھیک ہو گیا, زجرۃ, فریضۃ, شجرۃ وغیرہ وغیرہ, یہ سب واحد مؤنث اسماء کی نشانی ہے. اور مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ ایک اور تیسری بھی علامت ہم نے پڑھی تھی, تعریف. شروع میں ایڈ میں آ سکتا ہے, اینڈ میں آ ہی نہیں سکتا. شروع میں علامت تعریف. کوئی مثال دے دیں. المسکین, الکتاب کو چھوڑ دیں, زبانی ہے. الکتاب والی مثال جو دیتے ہیں نا, اور جنت والی وہ زبانی ہوتی ہے. جو دیکھ کے ڈھونڈ کے نکالیے. الانبیاء ہو آگے. المسلم, دماغ سے نکالا, قرآن سے نہیں ڈھونڈا. الاولین, الودود. ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتا دوں گی, آپ جو بھی ایگزامپل دیں گے مجھے پتہ چلے گا کس نے ڈھونڈی اور کس نے ابھی بھی سوچی ہے. القہار, الجبار. ہاں, یہ سارے ابھی جو اسماء صفات بتا رہے ہیں ابھی بھی سوچ کے, ابھی الودود, الجبار, القہار. ایگزامپل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ڈھونڈی نہیں ہے. جی الجحیم, المجرمین, الکافرین. اوکے, اور کوئی؟ الاحزاب. کیا سوچیے؟ ہاں, مجھے پتہ چل گیا تھا جو سوچ میں آ رہا ہے.
لیکن جنہوں نے نہیں لکھا ڈھونڈا نہیں ہے تو یہ آپ نے خیانت کی ہے، وعدہ بھی امانت ہوتا ہے. تو اسائنمنٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. جو بیک سائڈ پہ بیک بینچر کا کیا کہیں، ہاں بیک بینچر ڈھونڈ کے لانے ایگزامپل نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے اوکے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی اسم کے شروع میں لام اور تعریف آ جائے تو وہ کس کو شو کرتا ہے؟ اسم معرفہ کو شو کرتا ہے. اسم معرفہ کو خاص چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاص چیز بہت اچھی، بہت اسپیسیفک چیز، مخصوص، جس کو ابھی مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں، میں جیسے کل مثال دی تھی قریۃ البستی، لیکن جب میں کہہ رہی ہوں نا القریۃ دی ویلی، کوئی خاص بستی، اب کسی خاص بستی کسی خاص ولیج کی بات ہو رہی ہے، اب کسی عام مطلب جنرل بات نہیں ہو رہی. میں کہتی ہوں وہ لڑکی جو بیٹھی ہوئی ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی بھی لڑکی نہیں، وہ والی لڑکی، میں کسی ایک کی طرف جب اشارہ کر رہی ہوں تو جس کی طرف اشارہ ہو گیا، جس کے ساتھ د لگ گیا، جس کے ساتھ ال لگ گیا، اب وہ مخصوص ہو گیا، اسپیسیفائی ہو گیا، میں نے اس کو مخصوص کر دیا، اس کا تعین کر دیا ہے، یہ اس کو شروع میں ال لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور تنوین اینڈ میں ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اس نکرہ کو. ٹھیک ہے. جنت باغ، کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے. حدیقت کوئی باغ، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں سو کسی خاص باغ کی بات نہیں کر رہی جو پچھلے محلے میں بنا ہوا یہ فلاں سٹی کے سینٹر میں نہیں گئی. ابھی کوئی بھی باغ. ٹھیک ہے. آئی لو آل دی گارڈن، مجھے سارے ہی باغ اچھے لگتے، کوئی بھی حدیقہ. اچھا دیکھیں، کوئی اسم ایٹ اے ٹائم معرفہ اور نکرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. انہوں نے کہا تھا الفجر الفجرتن یا شجرتن. چلے ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا الشجرتن، اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں معرفہ بھی کہا ہے اور نکرہ. انہوں نے ایک اسم کو ایٹ اے ٹائم معرفہ بھی بنا دیا، شروع میں ال لگا کے اور آخر میں تنوین لگا کے اس کو نکرہ بھی بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا عام سا خاص باغ، وہ والا خاص، وہ والا ہے باغ، مطلب کچھ بھی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو باغ عام ہے یا خاص ہے، یا تو مخصوص ہے یا غیر مخصوص ہے، معین ہے یا غیر معین ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے، پراپر ہے یا کامن ہے. سو یا تو کہیں گے الشجرۃ یا کہیں گے شجرۃن، یا ال ہٹا دیں یا تنوین ہٹا دیں، یہ دونوں آپس میں اکٹھے نہیں آ سکتے. جیسے میں کہوں کہ یہ بڑی اندھیری روشن رات ہے، یا میں کہوں بڑے کالے، آپ کے بڑے کالے سفید بال ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی بدصورت پیاری لڑکی ہے تو وہ کہیں گے یہ بڑا عام خاص طرح کا ہے. تو ال اور تنوین کو اکٹھا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو مزید آج کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، جن کے شروع میں ال بھی نہیں ہے، یعنی شروع میں لام تعریف بھی نہیں ہے، گول تا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اسم ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے، آخر میں گول تا بھی نہیں. کیوں ہے موسیٰ اسم؟ فتحہ الف صغیرہ. اگر نہ ہو مثال کے طور پہ ابراہیم ہو جائے، ابراہیم کے شروع میں نہ ال ہے، نہ تنوین ہے، نہ گولتا ہے، نہ آخر میں فتحہ الف صغیرہ الف مکسورہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اسم ہے. کیوں ہے؟ نام ہے نا. اس لیے آپ نے اپنے دماغ کو تین باتوں میں فکس کر کے بند نہیں کرنا کہ بس یہی تین اسم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتی ہوں ہوا اللہ الذی، وہ اللہ ہے جو، تو اس میں یہ تینوں ہی اسم ہیں، ہوا بھی، اللہ بھی، الذی بھی، تینوں ہی اسم ہیں. ٹھیک، سوری، تو یہ تینوں ہی اسم ہیں، ہوا بھی، اللہ بھی، الذی بھی، تینوں اسم ہیں. اب آپ دیکھیں آپ نے تینوں جو نشانیاں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نشانی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اسم ہے. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی کبھار ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی آپ نے نشانیاں نہیں پڑھی لیکن وہ بھی اس کیٹیگری میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو کہا کہ اس کی تین علامتیں، آپ کو یہ 4 علامات بتا دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی علامات اسم کی ہیں، یا اگر اس کے علاوہ کوئی علامت آ جائے گی یا یہ والی علامت مس ہو جائے گی تو اسم نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، کیٹیگریز پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے.
اچھا آپ لوگوں نے ہیوی لائٹ کا کانسیپٹ نہیں بھولنا، یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ نے ہیوی لائٹ کا، آپ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کہا شجرتن، یہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ ہیوی. شجرتن ہیوی ہے اور لائٹ ہے، یا بلکہ آپ نے کہا ہیوی ہے. اب آپ نے اس کو اردو میں بھی یاد رکھنا ہے، ثقیل ہے یا خفیف ہے؟ ثقیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں ثقیل یعنی ہیوی ہے، شجرتن یہ حرف کی وجہ سے یا حرکت کی وجہ سے؟ حرکت کی وجہ سے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ثقیل حرکتی. کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں لفظ مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ سم ٹائمس ہم عربی کی بکس پڑھتے ہیں، گرامر کی بکس پڑھتے ہیں، استاذہ کے لیکچر سنتے ہیں، ہمیں باتیں یاد نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، تو پھر اس لیے ہم ان کو یاد کر لینا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، ٹھیک ہے. ورنہ یہ کہ ہیوی لائٹ سے بھی ہم گزارا تو چلا سکتے تھے، لیکن آگے جب آپ کے کورس میں آپ گرامر پڑھیں گے اور استاذ آپ کو پڑھائیں گے ثقیل، تو آپ کو مشکل لگے گا یہ بات کہ وہ کیا ہوتا ہے ثقیل، ہیوی، خفیف، لائٹ. اچھا مثال کے طور پہ، اچھا یہ شجرتان ہے نا، اس کو ہم کرتے ہیں شجرتا. اب کیا ہے؟ ہیوی لائٹ خفیف ہو گیا، خفیف حرکت کی، ٹھیک ہے. اوکے اگر میں آپ مثال کے طور پہ کر دیتے شجرتان، دو طرح، ثقیل حرفی. حرف کی وجہ سے ہے ہیوی یا حرکت کی وجہ سے؟ کون سے حرف کی وجہ سے؟ نون کی وجہ سے ہے. نون کی آواز ہیوی بناتی ہے، نون کی آواز نہ ہو تو لائٹ ہو جاتا ہے، تو یہ خفیف حرفی. شجرتانی ثقیل حرفی، ٹھیک ہے. ہیوی ہے نون کی وجہ سے. نون ہٹا دیں گے تو اب دیکھیں جس کے اوپر تنوین ہے، فتحتین، کسرتین، ضمتین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو سنگل کر دیں تو ہیوی سے لائٹ ہو جائے گی، نون کی آواز ختم ہو جائے گی. شجرتن سے شجرتا، تنوین ہٹائی، نون کی آواز ختم ہوئی، ہیوی سے لائٹ ہو گیا. اسی طرح نون کی وجہ سے آواز ہیوی ہو رہی ہے تو نون ہٹا دیں، شجرتانی سے شجرتا، لیکن الف نہیں ختم ہوگا، صرف نون ختم ہوگا. جیسے شجرتانی سے شجرتا، یہ دیکھیں میں نے الف نہیں ختم کیا، صرف نون ختم کیا. اوکے. اچھا پھر اسی طرح سے اب جب ہم کسی بھی اسم کو پڑھتے ہیں تو اس کو تین طرح سے لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ یہ باتیں ان کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم پہلے دن سے اس کو بار بار پریکٹس کرتے رہیں گے، کیونکہ جب پڑھنے کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ تو سب کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی اسم ہے نا اس کو تین طرح سے لکھا جاتا ہے، رفع، نصب، جر. کوئی بھی اسم ہوگا اس کو تین طرح سے لکھا جا سکتا ہے، رفع، نصب، جر. بولے رفع، نصب، جر. RNJ اس کی ترتیب آپ نے نہیں بدلنی، ٹھیک ہے. ترتیب سے اصل میں چیزیں ہم اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کبھی بھی نہ بھولیں. RNJ رفع، نصب، جر. کیا ہو گیا؟ رفع، نصب، جر. اوکے. اب آپ دیکھیں، آپ نے ابھی آپ کو نہیں پتا رفع کیا ہوتا ہے، نصب کیا ہوتا ہے، جر کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ یاد نہیں رکھنا، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم نے اسم کے علامات پڑھی اور ہم مسلسل آگے اسم کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسم لکھنے کے تین طریقے ہیں، رفع، نصب، جر. یہ اصل میں ہوتی ہیں اس کی اعرابی حالتیں. کیا ہوتی ہیں؟ اعرابی حالتیں. مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے اللہ. اللہ کو لکھنے کے تین طریقے ہیں، کون سے؟ رفع، نصب، جر. اللہ کو لکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کون سے؟ رفع، نصب، جر. اب رفع کیسا ہوتا ہے، نصب کیسا ہوتا ہے، جر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ. اور جیسے ہمارے ٹیچر استاد وہ کیسے پڑھاتے تھے، وہ مسلمون سے پڑھاتے تھے. استاد ہمارے استاد وہ مسلمون سے پڑھاتے ہیں، ہم مسلمون سے یاد کر لیتے ہیں. اللہ، اللہ. تو ہم مسلم سے یاد کر لیتے ہیں، مسلمون، مسلمان، مسلمین. بولے مسلمون، مسلمان، مسلمین. تو رفع میں کیا ہو گیا؟ مسلمون. نصب میں کیا ہو گیا؟ مسلمان. جر میں کیا ہو گیا؟ مسلمین. مسلمین. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی بھی اسماء جو آج تک ڈھونڈے تھے، مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے آج جو اگزامپلس دی تھی، جیسے آپ نے کہا الودود،
الودود کو رفع نصب جر میں بولے کیسے ہوگا؟ الودود الودودا الودودی الودود الودودا الودودی. ٹھیک ہے. او آئی او آئی یا ان ان ان، اس طرح سے آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو یاد کر لیں. اور ہم فعل کی علامات ابھی نہیں پڑھیں گے، ہم اسم کی علامات پڑھ رہے ہیں. ہم اسم کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے، آج تو نہیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا حرف کو پڑھ کے پھر ہم بس شروع ہو جائیں گے اسم پڑھنا. اسم پڑھیں گے، حرف پڑھیں گے، اور ہم اصل میں جو ہم نے شروع کیا ہوا پورشن وہ نحو کا پورشن ہے. کون سا پورشن ہے؟ نحو. عربی میں دو چیزیں ہو گئی نا، صرف نحو. اور بھی ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن جو بیسک ہے عربی گرامر کے اندر صرف اور نحو. صرف میں مثال کے طور پہ صرف اور نحو، تو ہم ابھی نحو والا پورشن ہے کہ اس میں نحو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی کلمہ ہے اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں، وہ گرامیٹیکلی اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور وہ کسی بھی جملے کے اندر وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا وہ مفعول بہ ہے یا وہ کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہے، متعلق بالفعل ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم صرف پڑھتے ہیں نا تو صرف میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لفظ بناتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہوا فعلہما فعلہم فعلوا، ہوا ضربہما ضرباہم ضربوا. جیسے فعلہ سے ضرب، کسب، کتب، فعل. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے پھر صرف میں اور کیا کرتے ہیں، ہمیں ایک پیٹرن ملتا ہے، ہم اس پیٹرن سے نئے 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 کئی لفظ بناتے جاتے ہیں، اور پھر آگے اس کا ٹرانسلیشن ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک سنگل لفظ یا ایک گردان بناتے جاتے ہیں اور پھر اس سے ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر انہی لفظوں کو ملا ملا کے ہم نحو میں جب جملے بنتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے جو صرف ایک نئی چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کو 3 طرح سے لکھا پڑھا جاتا ہے، رفع نصب جر. اور مسلمون مسلمان مسلمین یاد رکھ لیں، بولے مسلمون مسلمان مسلمین. اور ہم نے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جو آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمون کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے تو یہ رفع ہے، فتحہ آ رہا ہے تو نصب ہے، کسرہ آ رہا ہے تو جر ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. ہاں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا. کبھی کبھی اسم رفع نصب جر میں ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں پیش یعنی ضمہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بیسک ہے، واحد اسم جو ہوتا ہے یا جمع کا کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، بیسیکلی اسم کی آپ یہ والی فارم یاد رکھیں. جب ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا، جب ہم نمبر پر آئیں گے، اسم کی عدد پر آئیں گے، تو ہم آپ کو دوسری کیٹیگریز بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے. تو ابھی آپ نے کوئی اور ورڈ جو آپ بتائیں، ہم اس کا رفع نصب جر پڑھتے ہیں. مثلاً کوئی بھی لفظ بتا دیں. نہیں، کافرون پڑھ لیتے ہیں، کافرونا نہیں پڑھیں گے. آج ہم اونا والا نہیں پڑھیں گے، جمع کی طرف چل رہے ہیں، ہم واحد پہ فوکس کرتے ہیں. کافرون، اس کا رفع نصب جر بنائیں. کافرون کافران کافرین. کافرون کافران کافرین. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے، رفع نصب کیا ہوتا ہے، جر کیا ہوتا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بس ابھی رٹا لگا لیں. اور اس سے کیا معنی بدل جاتے ہیں. اگر کافرون ہے تو تب بھی ایک کافر، کافرون ہے تو تب بھی ایک کافر، کافرین ہے تب بھی ایک کافر. لیکن اس کا صرف کردار بدل جائے گا. کبھی وہ کام کرنے والا ہوگا، فاعل ہوگا، کبھی وہ مفعول ہوگا. بس ایسے ایسے ہوگا. کبھی وہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہوگا، کسی چیز کا پوزیسر ہوگا. جیسے میں کہتی ہوں میں ایک لڑکی ہوں، مجھے ایک قلم چاہیے، یہ میری کتاب ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں میں نے 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے، میں، مجھے، میری. کون کون سے؟ میں، مجھے، میری. بس سمجھے یہی ہوتا ہے رفع نصب جر. میں یہ تو نہیں کہتی نا مجھے ایک لڑکی ہوں. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے نا. اگر میں کہوں یہ مجھے کتاب ہے، غلط ہے نا. یہ میری کتاب ہے. تو میں نے جہاں میں لگانا ہے وہاں میں لگانا ہے، جہاں میں میری لگانا ہے میری لگانا ہے، مجھے لگانا ہے مجھے لگانا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہی کانسیپٹ رفع نصب جر کا ہے. تو اس لیے ہم جہاں پہ مسلمون لگنا ہے وہاں پہ مسلمون ہی لگائیں گے. مسلمان لگانا ہے وہی لگائیں گے، مسلمین لگانا ہے وہی لگائیں گے. اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے چینج نہیں کریں گے، ورنہ تبدیل ایسے میننگ تبدیل ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے یہاں پہ میں نے جو بتایا نا، وہاں یہاں پر تو گرامیٹیکلی غلط ہو رہا ہے، لیکن عربی میں اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی فاعل مفعول بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز تھی کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی کلاسز آدھے آدھے گھنٹے کی تو اس لیے ہم زیادہ نہیں آگے پڑھ سکتے. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ہی آگے چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم مزید آگے اس کے بارے میں پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. کوئی کوشچن کوئی کنفیوژن سب سمجھ آ گیا؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.